زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ عرس رضوی کے موقع پر قائد ملت حضور تاج الشریعہ کے صاحبزادے حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ نے عوام اہل سنت کے نام ایک پیغام جاری کیا اور عوام سے کہا کہ وہ اس پر عمل کریں۔ وہ پیغام جو ہے آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پر سختی سے عمل کیے۔ سنیے، مسلمان بھائیوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنہ و فساد اور بے راہ و روی کا دور ہے۔ ہر طرف سے دین و سنیت پر حملے ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام ہماری نسل کے ایمان و عقیدے اور عزت و آبرو کو برباد کرنے میں لگے ہیں، جس کی زد میں خاص کر اسلام کی وہ بھولی بھالی بچیاں آ رہی ہیں جو عصری اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی یا پڑھاتی ہیں، یا پھر سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹروں میں نوکری کرتی ہیں اور دینی تعلیم اور اسلامی کلچر سے ناواقف ہیں۔ اور یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر ہو رہا ہے، جس کے اعتبار سے لڑکیوں کو بے پردہ نکلنا، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا، میل جول رکھنا کوئی عیب نہیں ہے، جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان اور کفر کا فرق کیے بغیر کئی سارے موقع پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی ہیں اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، العیاذ باللہ، جو ہر طرح خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس کی وجہ سے گھر، خاندان اور پوری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس گناہ میں اولاد کے ساتھ گھر والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ جو اس کے ماتحت ہیں وہ ذمہ دار ہے ان کا۔ کوتاہی برتنے کی صورت میں کل بروز قیامت اس سے سوال ہوگا۔ عورتیں نازک شیشے کی طرح ہیں، ان کو سدھارنا اور اسلامی ماحول میں ڈالنا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدبیریں ہیں جن کو بروئے کار لا کر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضرور دی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہر بچہ یا بچی ہو اس کو دینی تعلیم ضرور سکھائی جائے۔ بغیر دینی تعلیم کے دنیاوی تعلیم سکھانا بیکار ہے، ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلہ اور بستی میں موجود مسجد و مکتب کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم اور تربیت دلوائی جائے۔ اس کی بتائیں ترتیب یہ ہے کہ بچی ہے وہ چھوٹی، مسجد میں جو مدرسہ لگتا ہے یا اور جگہ لگتا ہے وہاں بیچ کر ان سے جو ہے اماموں سے، عالموں سے آپ جو ہے ان کی تعلیم دلوائی جائے۔ جو وہ سکھائیں گے کیا ہوتا ہے، اور تو زیادہ تر گھر پہ پڑھا دیا، ادھر پڑھا دیا، وہ خالی انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا اور وہ بھی صحیح نہیں، اور ان کے اندر دینی تعلیم کیا آئی؟ کچھ نہیں۔ دین کا کیا جذبہ آیا؟ کچھ نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے عالموں کے ساتھ سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں جو ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا کر سکیں، وہ انہیں سکھا سکیں بیٹا دین اور کفر میں، ایمان اور کفر میں کیا فرق ہے، اور ہمارے لیے ایمان کتنا ضروری چیز ہے۔ ماں باپ خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ ماں باپ کی بات سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ کر کیا رہے ہیں۔ ماں باپ جیسا کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا ماحول گھر کا اسلامی بنائیں۔ ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کے فکر کو خراب تو نہیں کر دیا، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ ایک تو یہ کہ تھوڑے دنوں بعد جائزہ لیں کہ ہمارے بچے کا دماغ کیا کہہ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ دوسری بات، موبائل بچوں سے جو ہے نیٹ نہ چلوانے دیں۔ بچوں کا نیٹ کا کیا کام؟ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اگر دے رہے ہیں تو خود پاس میں بیٹھے ہیں، اگر وہ کوئی بچہ کھیل رہا ہے اس میں تو وہاں سامنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں بچے کو چھوڑ دیا موبائل دے کر اور پتہ ہی نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے اس میں۔
اس کے بیجا استعمال سے اپنے بچوں کو روکیں، ان کے اخلاق و آداب، رہن سہن اور ہمجولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ کہہ رہے ہمارا بچہ، ہمیں پورا بھروسہ ہے، جانے تو کچھ نہیں ہوگا۔ حد درجہ منع کر رہے ہیں قائد ملت، کہتے ہیں ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیاں میں جلدی کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں۔ جب رشتہ مناسب مل جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرو، یہ بھی ضروری ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے۔ اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا یہ ہم لوگوں کا یہ خاص وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت اسی لیے کہا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ باپ کے ساتھ مل کر محلہ، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ کفر کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے۔ مساجد اور مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں۔ جو مسجد کے امام ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ڈیوٹی سمجھ کر اپنا کام نہ کریں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، مسجد میں ہمیں نماز پڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ کہیں مسجد اور مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص اور للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اسی لیے تو آپ کو دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اماموں کو، اساتذہ کو، تو انہیں چاہیے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ ہی دین کی خدمت کریں۔ ائمہ، اساتذہ، خطبہ و واعظین حالت زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی کے خوف و خطر کے عملی اقتدام کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشاں رہیں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں۔ مساجد ہو، مکاتب اور مدارس کے اراکین اور ذمہ داران مذہبی کاموں میں اماموں اور دینی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ یعنی جو مسجد کے کارکن لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب امام دین کا کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے، یہ نہیں کہ آپ اور اس کی ٹانگ کھینچو بلکہ اس کا پوری طور پر ساتھ دیں۔ مسجدوں کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہبان کرنے سے روکیں۔ بہت جگہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں امام نے وہابیوں کے خلاف تقریر شروع کی، وہیں متولی صاحب آ گئے، مولانا صاحب یہ تقریر مت کرا کرو، آپ تقریر کرو، روزے نماز پہ تقریر کرو، لوگوں میں خوف دلاؤ، یہ سب چھوڑو، کون ہے یہاں پہ وہابی، آپ بلاجے میں کر رہے ہو ایسے کر کے؟ ارے یہاں کوئی وہابی تھوڑی ہے، آپ کیوں وہابیوں کی تقریر؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بد مذہبوں کے رد کو فرض لکھا ہے، اس دور میں فرض ہے ان کا رد کرنا۔ تو جب امام یہ کام کرے تو متولی یا اور کمیٹی کے حضرات ہرگز امام کو اس کام سے منع نہ کریں بلکہ اس کا وہ ساتھ دیں۔ مسجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہب کرنے سے روکیں کہ دشمن دین اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ مساجد اور مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ اور اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہوں۔ نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب اور مسلک کا درد رکھنے والے ہونا چاہیے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحت پسندی کا شکار نہ ہوں۔
فقیر محمد اسجد رضا خان قادری بریلوی۔ یہ قائد ملت کا اعلان تھا عوام اہل سنت کے نام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور